ہمارے جو پیر صاحب ہیں یہ دم ڈالتے ہیں، ایک پھونک مارتے ہیں دوسری میں بیماری اڑ جاتی ہے، کہو استغفر اللہ۔ خود وہ پیناڈال کی گولیاں کھاتے ہیں، خود گردے فیل ہو جائیں وہ اسپتالوں میں پڑے ہوئے نظر آئیں گے، جگر فیل ہو جائے وہ اسپتالوں میں وہ جگر جو ہے ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مریدوں کے یہ آستانے پر وہ دیگ پکانے کے لیے، بکرے ذبح کرنے کے لیے یہ کیا کہیں گے، آپ اچھی جگہ آئیں، ہم اللہ سے آپ کو جو ہے تو اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ جس کا ہے، یہ عقیدہ ان یہود اور نصارہ علماء کا اور اس عوام کا تھا جنہوں نے اس وقت کے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، میں ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، میرے دن کب بدلتے ہیں، یہ خود ہیں بیچارے بھکاری در در پہ پھرتے ہیں۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ فاطر اور اس کی 15 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج آپ کے سامنے بڑا اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے اور اس کے اوپر آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنی۔ میرے بھائیوں، یہ آپ سنتے تو رہتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، ایک غنی اللہ ہے۔ اس کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی۔ میرے بھائیوں، ہم چند غلطیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو بنایا اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جو کہ قرآن حال، پہلا حال اور موجودہ حال دونوں بیان کرتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں اور اللہ کے در کے یہ منگتا ہے۔ اسی آیت سے پہلے 14 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یعنی تم انہیں سنانا بھی چاہو تو یہ تمہاری دعا، تمہاری پکار کو سنتے نہیں، اگر سن بھی لیں تو وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں پر اللہ اور بندوں کے درمیان میں بدگمانی پھیلائی جاتی ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے،
اور ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے۔ اور عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ اللہ قبر کے اندر جو دفن شدہ لوگ ہیں جن کو ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں اور پہلے یہ سنتے ہیں اور یہ اللہ کو ہماری بات سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بہت بڑی بدگمانی ہے۔ وہ شیطان کائنات کے اندر جو اتنا پلید تھا، اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے گمراہ تو نے کر دیا، واستکبرا وکان من الکافرین۔ اور اس نے دلیلیں بھی پیش کی کہ میری سجدہ نہ کرنے کی دلیلیں یہ ہیں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ ساری دلیلوں کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ جب گمراہ کیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے ساتھ یہ مہلت مانگی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو ورگلاتا رہوں۔ حالانکہ یہ بھی اللہ کی دشمنی میں اس نے دعا مانگی اور اللہ کے بندوں کو ورگلانے کا اللہ کے سامنے تذکرہ اور اظہار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن جو میرے بندے ہیں جن پر میری رحمت کا نزول ہوگا ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آج کچھ لوگوں کو نیکی کے نام پر گمراہ کر رہا ہے، کچھ لوگوں کو کسی انداز میں گمراہ کر رہا ہے، اور یہی عقیدہ اگر دیکھا جائے عیسائی اور یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اگر ہم چھپی لپٹی باتوں میں بات نہ کریں تو یہ عقیدہ جو تھا عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ تھا، جو آج ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اتخذوا احبارہم، سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت کریمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر اس سورت کی تلاوت فرما رہے ہیں، حضرت ہادی تشریف لے کر آئے اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہود اور علماء کے احبار اور رہبان، علماء اور پیشوا جتنے ہیں ان پہ لعنت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو اپنے یہود اور نصارہ اپنے علماء کو رب مان لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی عقیدہ عام عقیدہ نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کے کل میں شامل ہوتے ہیں، ان کے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی دعائیں مغفرت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ ہم چونکہ اتحاد امت جو ہے اس کے اندر ہم یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اتحاد امت ہر اختلاف کے بعد اگر اتحاد امت اگر قائم ہوتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے فرمان پر ہوتا ہے، اگر نہیں تو آپ رسول اللہ کی وفات کے اوپر دیکھیں، جو اختلاف ہوئے آپ کی وفات کے بعد وہ اختلاف ختم ہوئے تو اللہ کے قرآن پر ہوئے اور محمد رسول اللہ کے فرمان پر ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ، حالانکہ حضرت ہدی جو اسلام قبول کر چکے تھے، یہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے تورات زبانی یاد کی ہوئی تھی اور ان کو ہر فہم ان کو آتا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہ آئی، ہم نے تو کبھی ہم اپنے علماء کو پیشواؤں کو ہم نے رب تسلیم نہیں کیا۔ اب اس بات کو آج کے موجودہ حالت کے ساتھ اور اس دور کے ساتھ اور یہود اور نصارہ کے علماء اور ان کے کردار کے ساتھ آپ نے اس کو ملانا ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ
آج ان لوگوں کا عقیدہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کی شریعت کے مخالفت میں جو فیصلے کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ والے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدی مجھے یہ بتاؤ، جس چیز کو روئے زمین پر آپ کے علماء اس کو حلال کرتے تھے، تو کیا آپ اس کو حلال جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم اس کو حلال جانتے تھے۔ اگر علماء اس کو حرام کر دیتے تھے تو کیا آپ اس کو حرام سمجھتے تھے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کا نام ان علماء کو رب کے مقابلے میں رب ماننا ہے، یہ کوئی عام عقیدہ نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا، ہمارے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی شریعت نازل کردہ کے مخالفت کے اندر جو فیصلے، جو اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا یہی کافر ہیں۔ 3 فتوے اللہ نے قرآن کے اندر مارے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی ظالم ہیں جو اللہ کے شریعت کے مخالفت کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا قانون بنا کر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فاسقون، فرمایا کہ یہی لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو اللہ کی شریعت کے خلاف یہ فیصلے کرتے ہیں، یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں۔ 3 فتوے اللہ نے قرآن کے اندر مارے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اللہ نے نازل فرمائی اور تمام شریعتوں کو منسوخ کیا، اور منسوخ کرنے کے بعد آن لائن جو شریعت ہوئی وہ شریعت محمد رسول اللہ تھی، تو کیا ہم نے آن لائن جو شریعت ہے، باقی شریعت آف ہو گئی، یہ ایک شریعت محمد رسول اللہ آن لائن اللہ نے کر دی، کیا ہم اس شریعت میں ایمان لائے؟ اور لانے کے بعد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم نے زبان سے کتنا اقرار کیا اور دل سے کتنا مانا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، یہ جو یا ایھا الناس ہے، الف اور اس کے ساتھ لام ہے، یہ استغراقی اس کو کہا جاتا ہے، استغراری۔ اس کے اندر کوئی آدمی فیصلہ کر کے انبیاء علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، اس کو ناس عوام سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نکال دے، کوئی بھی چونکہ چنانچہ کرتے ہوئے نکال دے۔ اگر نہیں نکال سکتے تو پھر اس کا ایک فیصلہ یہ کریں کہ انبیاء بھی اللہ کے در کے محتاج ہیں، اللہ کے علاوہ کائنات میں ہر چیز رب کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ جو سمندر ہیں ان کے بارے میں حدیث موجود ہے، روزانہ یہ صبح اور رات کو اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم امن میں رہیں، یا آپ کے ان بندوں کے اوپر ہم اپنا طوفان پیش کریں جو تیری بے حرمتی کرتے ہیں اور تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ اللہ پھر بھی کہتا ہے نہیں۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، اللہ اس کو وہیں چاہے تو زمین کے اندر دلسا سکتا ہے، لیکن 6 گھنٹے گناہ لکھنے والا فرشتہ اس بندے کا گناہ نہیں لکھتا۔ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ 6 گھنٹے فرشتہ اس کا گناہ نہیں لکھتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنا رحمت والا میرا اللہ ہے، اور اس اللہ کے بارے میں اتنی بدگمانی کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں، چونکہ چنانچہ یہ خدا نہیں اور خدا سے جدا نہیں،
کہو استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ شرکیہ سے بھی بڑا کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں سنتا نہیں بلکہ قبول کرتا ہوں، لیکن ایک بندہ اللہ کا بنایا ہوا کیا کہتا ہے؟ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ میں اس آیت کی کچھ تفسیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اگر اس کی تفسیر دیکھنی ہو اور اس آیت کریمہ کی اگر آپ نے مصداق دیکھنا ہو، میدان عرفات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میدان عرفات کے اندر آدم علیہ السلام کو آپ آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی جانوں پہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو روئے زمین پر کوئی معاف کرنے والا نہیں اور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر اس کی مصداق دیکھنی ہو، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا جائے کشتی کے اندر اللہ کے سامنے روتے ہوئے اور حاجات کرتے ہوئے اللہ کے در کے فقیر نظر آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کا معصوم پیغمبر ہے اور پوری کائنات کے غوث اعظم جیسے بڑے بڑے ولی پیدا ہو جائیں اور زمین اور آسمان کو بھر دیں، نوح علیہ السلام کی ایک دعا کے مقابلے کے اندر یہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں، ان کو ہم نے غوث بنایا ہے اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، وہاں رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بے بسی کی حالت میں دیکھو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اگر دیکھو آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان سے فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے اے ابراہیم، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے فرشتے ہیں، پانی ہم آپ ان ظالموں کے گھروں کے اندر ہم بھیج دیتے ہیں اور پانی آگ کے کوئلوں پہ ڈال دیتے ہیں، یہ پانی سے آگ کے کوئلے بجھ جائیں گے اور آگ جو ہے یہ بند ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج رب جانے یا رب کا خلیل جانے یا جلیل جانے یا خلیل جانے، آپ اندر سے نکل جاؤ، میرا رب میرا حال دیکھ رہا ہے اور میرے حال پہ رحم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس کے در کے فقیر ہیں؟ کس سے رو رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا کون؟ اللہ ہی میرا وکیل ہے اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر اس بات کے اوپر یقین نہ آئے کہ یہ پیغمبر اللہ کے در کے فقیر ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا کے کونے میں بیٹھ کر روتے ہوئے آپ نہیں پائیں گے۔ اگر اسی بات کو دیکھا جائے تو پوری کائنات کے امام اعظم اس روح زمین پر، جہاں تک آسمان ہے، جہاں تک زمین ہے، وہاں تک میرے رب کو اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے اور محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ پوری کائنات کا امام، پوری کائنات کا پیشوا رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اس کی مصداق دیکھنی ہے
जंग बदर को देखी, जब अल्लाह के नबी थोड़े से सहाबा को लेकर गए और जाकर रात को आपने एक रेत के टीले पर अपना रहने सहने का आपने वो एक जगह बनाई, और बनाने के बाद हजरत अबू बकर को ये बात कही, इसके अंदर सिर्फ अबू बकर आ सकता है और आज रात चौकीदारी जो है अबू बकर करेगा। उस रात को अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, इसकी मिस्ताक अगर देखनी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक जाते ही उस ढीले के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर आपकी रहमत वाली चादर मुबारक जमीन पर पड़ी हुई है। अबू बकर सिद्दीक उठाते ही आपके कांधे मुबारक पर रखते हैं। सुबह सेरी के वक्त जाते हैं, जब देखा तो अल्लाह के नबी रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल सहाबा, ऐ अल्लाह ये मेरे पास जो पूंजी है ये मैं आज लेकर तेरे दर में आ गया हूँ। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर ये इन बंदों को, ये जो मैंने जिनकी तरबियत की है, अगर ये शहीद हो गए या मर गए या इनको ख़त्म कर दिया गया, रब्बुल आलमीन रोए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं। अल्लाह इनकी नुसरत और मदद फरमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल को सीने से लगाया, आपको तसल्ली दी, कहा अल्लाह के रसूल मुझे यकीन हो गया है आज हमारी जंग बदर के अंदर अल्लाह मदद जरूर करेगा, अल्लाह फरिश्ते भेजेगा और इन जालिमों के मुकाबले में अल्लाह हमें नुसरत और मदद देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आपने वो बदला मोड़ दिया, जब गार के अंदर आप परेशान थे तो ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, मैंने ये बात कही थी अबू बकर आप परेशान न हो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह किसके साथ है? हमारे साथ है। आज अबू बकर आपने ये बात कहकर मुझे तसल्ली दे कि आपने वो बदला मोड़ दिया, मैं तेरा हक अदा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, या अय्युहन्नास व अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, इसकी मिस्ताक ये है, अल्लाह के नबी पूरी कायनात के इमाम आज़म, पूरी कायनात के रहबर और रहनुमा, जिन पर पूरा कुरान नाज़िल होता है, और ये कुरान चीख कर कहता है, ऐ कायनात के रहने वालों, वो अल्लाह के महबूब थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, आज हमारा अकीदा क्या है कि हमारे जो हैं पेशवा जो हैं, हमारे जो पीर साहब हैं, ये दम डालते हैं, एक फूंक मारते हैं, दूसरी में बीमारी उड़ जाती है, कहो अस्तगफिरुल्लाह। खुद वो पैनाडाल की गोलियां खाते हैं, खुद गुर्दे फैल हो जाए, वो अस्पतालों में पड़े हुए नजर आएंगे, जिगर फैल हो जाए, वो अस्पतालों में वो जिगर जो है ट्रांसप्लांट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मुरीदों के ये आस्ताने पर वो देग पकाने के लिए, बकरे ज़बह करने के लिए ये क्या कहेंगे, आप अच्छी जगह आए, हम अल्लाह से आपको जो है तो अल्लाह के अजाब से छुड़ाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह। ये अकीदा जिसका है, ये अकीदा उन यहूद और नसारा उलमा का और उस अवाम का था जिन्होंने उस वक्त के उलमा को अपना रब बना लिया था। आज हमने भी कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ के ये अकीदा बनाकर हमने अल्लाह के मुकाबले में इनको रब बना लिया। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर मिज़ार का कोई तसव्वुर नहीं है, इस्लाम के अंदर कब्र का तसव्वुर है। अंबिया की कब्रें आपको मिलेगी, सहाबा की कब्रें मिलेगी, लेकिन इस्लाम के अंदर आपको मिज़ार का तसव्वुर नजर नहीं आएगा, जो हमने अपनी तरफ से मिज़ार का तसव्वुर बनाकर आवाम के सामने पेश किया हुआ है। आप अगर या अय्युहन्नास व अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, अगर इसकी मिस्ताक देखें, जंग बदर को पढ़ें, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर आज तू नुसरत नहीं करेगा, आज तू हमारी मदद नहीं करेगा, तो रोहे जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं। मांगने वाला कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अता करने वाला कौन है? अल्लाह। ये अकीदा इंसान का होना चाहिए।
آج ہمارے عقیدے جو ہیں بگڑ چکے ہیں. ہم نے اپنے عقیدوں کے کتنے آستانے بنائے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور سوالی بن کر فقیر بن کر انتم الفقراء. فقراء مسکین کی جمع ہے. اب میں فقراء کا ترجمہ کروں گا اور ترجمہ غلط ہوا آپ نے بول کر کہنا ہے یہ غلط ہے. انتم الفقراء کرنیوں والا. انتم الفقراء کا ترجمہ کیا بنے گا داتا؟ کیا یہ ترجمہ ہے؟ انتم الفقراء کا معنی دستگیر بنے گا. انتم الفقراء کا گنج بخش بنے گا. انتم الفقراء کا غریب نواز ترجمہ بنے گا. نہیں، انتم الفقراء کا ترجمہ بنے گا رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور رب سے عاجزی کے ساتھ مانگنے والا. وہ چاہے ولی ہے، نبی ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ اللہ سے مانگنے والا فقراء کی جمع بنے. میرے بھائیوں، ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے چاہیے. جب تک ہمارے عقیدے درست نہیں ہوگی. آج ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں پیچھے بھی لا ہے، آگے الہ ہے. لا تلوار چلاتا ہے کلمے کے اندر، سارے الہوں کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے. آگے ایک الہ. اگر دیکھا جائے پوری شریعت میں اللہ کا انکار کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ کو ہندو کافر، آپ کو مکے کا وہ ابو جہل بھی اللہ کا انکار کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر اللہ کا انکار کرنے والا نظر آئے گا تو الہ کا نظر آئے گا. ان کو اگر اختلاف تھا تو الہ میں تھا، اللہ میں اختلاف نہیں تھا. ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اللہ آسمان سے سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے. اگر اختلاف تھا تو الہ میں تھا. آج ہم الہ کو نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ، ہم الا اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم الا اللہ کے اختلاف کو اگر سمجھ جائیں تو میرے بھائیوں یہی اختلاف وہ مکہ کے جو بڑے بڑے مشرک تھے ان کا اختلاف محمد رسول اللہ سے الہ پر تھا، جو آج ہم الہ کو نہیں سمجھتے. لا کی تلوار چلتی ہے، الہ آگے بچ جاتا ہے، الا اللہ مگر اللہ باقی رہ جاتا ہے. یعنی عبادت کے لائق، ہر طرح کی عبادت کے لائق، ہر طرح کی نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ ایک الہ ہے. جب ہمارے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے اوپر ہم کہتے ہیں نا کہ کل جو ہے تو رسم کل ہے، آپ اس کے اندر تشریف لائیں. اس کے اندر جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں وہ الہکم الہ واحد پڑھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم کو نہیں مانتے. تو یہاں وہ الہکم الہ واحد، اس کو ترجمہ آپ پوچھیں نا کہ بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے. آپ پڑھتے تو ہیں، ہمیں سناتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، ہم قرآن کے قریب نہ آئے. آج وہی عقیدہ یہود و نصارہ والا، وہی عقیدہ آج ایک مسلمان کا. اب مجھے یہ بتائیں، عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اب مجھے یہ بتائیں، ان کا کفر ہمیں نظر آتا ہے تو کیا ہمارے اندر جو ہیں ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے اذان سے پہلے نور من نور اللہ کی صدا لگاتے ہیں، کیا یہ اللہ کو گالی نہیں دے رہے؟ نور من نور اللہ کا ترجمہ کسی آدمی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے نور میں سے نور جدا ہوا. یہی عقیدہ اس امت کے اندر آیا، اسی لیے اللہ نے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، اللہ نے اس کو نازل کر کے اللہ نے پچھلی امتوں کا ہمیں اس کا تذکرہ کر کے اس کے واقعات بتا کر کہا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یہودیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور یہ جب آئے تو انہوں نے اپنے عشق کے اندر کیا کہا؟ نور من نور اللہ. اس سے پہلے اذان سے پہلے مسجد کے سپیکروں سے اللہ کو گالی دی جاتی ہے.
آپ کو میری بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس کے اوپر تحقیق کریں جائیں۔ نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نور میں سے نور جدا ہونا۔ کہو استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، جب عوام کا یہ عقیدہ ہوگا پھر اللہ آسمان سے بارش بھی ایسی برسائے گا جس کے اندر سیلاب آئیں گے، جس کے اندر تباہی ہوگی۔ کیوں؟ روح زمین پر اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے گا تو اللہ اس بات کو کبھی بھی جو ہے وہ اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہے اس گناہ کے علاوہ آپ کوئی گناہ بھی لے کر آؤ، میں معاف کرنے پہ قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں، لیکن میں شریکوں سے پاک ہوں۔ سبحانک اللہم، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں واحد ہوں۔ اپنے ہر فیصلے کے اندر بیماری لگانے میں، بیماری شفا کرنے میں، دکھ دینے میں، دکھ سے نجات دینے میں، کشتیاں ڈبونے میں، کشتیوں کو باہر نکالنے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میں واحد ہوں، میرے علاوہ کوئی کشتیوں کو پار نہیں لگا سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ساری کائنات کے انسان، ولی، نبی، پیغمبر میرے رب کے در کے سوالی ہیں۔ آپ کو یہ روتے ہوئے، مانگتے ہوئے پیغمبر، رسول اللہ کے در کے مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک دینے والا، عطا کرنے والا، آپ کو ایک اللہ نظر آئے گا، ایک اللہ۔ اللہ کے اذن کے بغیر یہ سورج جو ہے صبح جب طلوع ہوتا ہے یہ بھی اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، غروب ہوتے وقت یہ بھی اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں غروب ہوں یا نہ، میں طلوع ہوں یا نہ۔ اللہ اجازت دیتا ہے تو یہ طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ چاند بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہے، رات بھی اللہ سے اجازت مانگتی ہے، دن بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہے۔ اور پھر یہ جو رات کو ہم سوتے ہیں، ہماری روحیں جو ہیں، کسی کو تو کہتے ہیں کہ یہ عادی موت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کسی کی روحوں کو واپس لے لیتا ہوں اور جس کی روحوں کو چاہتا ہوں میں واپس کر دیتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر دوسرا عقیدہ جو سب سے غلیظ ترین عقیدہ ہے عوام کے اندر ہے کہ اللہ ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ پھول کے اندر اللہ ہے، انسان کے ہاتھوں میں اللہ ہے، اور ولیوں میں اللہ ہے، پانی میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، صرف اللہ رات کے پچھلے حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اپنی شان اور شوکت کے ساتھ، اور اللہ رات کی تنہائی میں اپنا دست مبارک پھیلاتا ہے۔ جس نے دن کی تاریک، دن کی اجالے کے اندر گناہ کیا ہے، وہ رات کی تاریکیوں کے اندر مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے، جس نے رات کی تاریکیوں میں گناہ کیا ہے، وہ دن کو، وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ رحمان جو ہے اپنے وجود، اپنی شان اور شوکت کے ساتھ اللہ عرش میں مستوی ہے۔ اللہ پوری کائنات کا نظام اور پوری کائنات کا جو سسٹم چلا رہا ہے اپنے علم اور قدرت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہر انسان کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ جس کا نہیں، اور وہ یہ کہتا ہے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اللہ پھول کے اندر بھی ہے، اللہ انسان کے اندر بھی ہے، اللہ ہر جگہ میں وہ وجود کے ساتھ، اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ وہ نجس ہے، وہ پلید ہے، وہ اپنے آپ کو اگر یہ کہتا ہے میں نمازی اور قرآن پڑھ کے میں اللہ کی جنت میں چلے جاؤں گا، وہ بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ ہی قرآن کے خلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کہاں مستوی ہے؟ عرش پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو ملک الموت آیا، تو ملک الموت نے اجازت طلب کر کے
اللہ کے نبی کے پاس آیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو میں لینے آیا ہوں، آپ نے رہنا ہے یا جانا ہے؟ کہا وہاں کیا ہے؟ کہا آپ کی ملاقات کا بڑا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، انگلی آسمان کی طرف تھی، اس کا مطلب کیا تھا؟ رحمان کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ یہ عقیدہ اگر جس کا نہیں، وہ جتنے بھی جتن کر لے، حج کر لے، عمرہ کر لے، نمازیں پڑھ لے، میرے بھائیوں اس انسان کو شرک سے پاک کوئی نہیں کر سکتا۔ اس انسان کا عقیدہ نجس ہے، اس انسان کا عقیدہ پلید ہے، وہ توبہ اور استغفار کرے اور رجوع اللہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان بنے رہیں اور ہمارا کردار کیا ہو، ہم توبہ بھی کرتے رہیں لیکن ہم نظام کو تبدیل نہ کریں۔ آج جیسے انگریز یہودی ہمارے اوپر مسلط ہیں اور وہ ہمارے نظام کی تبدیلی نہیں چاہتے، وہ آپ کو یہ چاہتے ہیں 1000 دانے والی تسبیح ہو، آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 24 گھنٹے پڑھتے رہیں، یہودیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نظام کی تبدیلی کا نظام لاؤ گے، اس کا اعلان کرو گے، پھر یہود اور نصارہ تمہارے اوپر ایسے آ جائیں گے جیسے بھوکے بھیڑیا کھانے پر آ جاتے۔ اسی لیے اللہ نے نماز کے بعد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، خالی نماز پڑھنے کا نہیں کہا، اللہ نے نظام کی تبدیلی کا بھی حکم دیا۔ اور جب تک ہمارے نظام کی تبدیلی نہیں آئے گی، ہم ایسے ہی مسلمان رہیں گے۔ ہم یہاں پر دودھ میں پانی بھی ڈالیں، ہم اپنے اناج کے اندر ملاوٹ بھی کریں، اور جب زلزلہ آئے تو ہم یہاں ہاتھ رکھ کے کہیں کہ پتہ نہیں زلزلے کیوں آتے ہیں۔ حاجی صاحب کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ملاوٹ کرنے والا، نماز پڑھنے والا اور گوشت کو پانی لگانے والا، گوشت کو 20 کلو سے 50 کلو کرنے والا، حاجی صاحب کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں اللہ دی کڑی ناراضگی ہو گئی ہے، سلام کیوں آ رہے ہیں؟ اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کام کیا کر رہا ہوں اور کہہ کیا رہا ہے، یہ زلزلے اور سلام کیوں آ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، ہم مسلمانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ آج جانور جو ہیں وہ آپ کو دودھ خالص دینے والے ہیں، جانور آپ کو دودھ خالص دینے والے ہیں، اور جن کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے وہ چائنا کا کیمیکل اور زہر ملا کر، ملاوٹ کر کے اشرف المخلوقات اس دودھ کو بیچنے والے۔ پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ جانور اللہ کی مخلوق بہتر ہے یا یہ ملاوٹ کرنے والا انسان بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے عوام کے اندر یہ نعرہ سنا ہوگا، وہ نعرہ کیا ہے؟ اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد کرو۔ اغثنی یا رسول اللہ، میری کیا کرو؟ مدد کرو۔ آپ نے نعرہ سنا ہوگا، لیکن یہ نعرہ کل قیامت والے دن چور ڈاکو، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے اور ملاوٹ کرنے والے، بڑے بڑے حاجی اور نوازی، بڑے بڑے اپنے آپ کو چودھری اور مغل اور کہنے والے، اللہ کے نبی کو میدان محشر پر آواز دیں گے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ جس نے ایک بالش زمین کسی کی اس دنیا پر ہتھیا لی، 9x9 کی زمین اس نے ہتھیا لی، اس نے قبضہ کر لیا، اس کے توپ گلے میں ڈالا ہوگا اور اللہ کہے گا تو زمینوں کا بڑا شوقین تھا، آج یہ 7 زمینوں کا توپ اپنے گلے میں لے اور میدان محشر پر چل اور گھسیٹتا ہوا جا اللہ کی عدالت کے اندر۔ یہ آواز لگائے گا چور اور ڈاکو، کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد کی جائے، ہماری مدد کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لا املک لک شیئا، لا املک لک شیئا
اللہ کے نبی کہیں گے میں تمہارے کسی اعمال کا اور کسی اس کا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. قد ابلغتک کا میں نے دنیا کے اندر تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا. یہ ظلم نہ کرنا, یہ ظلم نہ کرنا, یہ نہ کرنا. جس نے دنیا کے اندر کسی کا مال ہضم کیا, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا, اس کی کمر کے اوپر وہ دھوکے والا مال ہوگا. کسی نے دین اسلام کے نام پر اگر کوئی مال اٹھایا ہوگا, آج جیسے دین اسلام کو ذریعہ معاش بنا کر لوگوں نے اس کو اپنے کھانے اور پینے کا, اپنے مال اور کوٹھیاں اور بنگلے بنانے کا انہوں نے ذریعہ جو بنایا ہوا ہے دین اسلام کا بنایا ہوا ہے. آج دین اسلام کے اندر سے پیٹ کو نکال دو, آپ کو دین اسلام ایک نمبر پہ آپ کو ملے گا. کل قیامت والے دن یہ اللہ کے رسول کو آواز لگائیں, جس نے اس دنیا کے اندر کسی کا مال دھوکے سے کھایا, کسی نے فراڈ کیا, کسی نے کسی کی عزت پر حملہ کیا, کسی نے کسی پر بدگمانی کی, یہ اس گناہ کو اپنے کمر پر لیے ہوئے ہوگا اور آواز لگائے گا اغثنی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی وہاں کہیں گے میں تمہارے کسی اعمال کا شیئن, میں کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے دنیا کے اندر تمہیں کہہ دیا تھا یہ کام نہیں کرنا. میں ہر چیز دن کی روشنی کی طرح, میں نے سورج کی روشنی کی طرح میں نے واضح کر دی تھی کہ یہ کام گناہ والے ہیں, یہ کام گناہ والے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے آئے. میرے بھائیوں, پہلی امتوں کو اللہ نے کیوں تباہ اور برباد کیا؟ اسی لیے جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی, آج وہی برائی ناپ تول میں کمی. آپ ان ترازوں کے اوپر دیکھ لیں, پہلے شیر ہوا کرتے تھے, آج کلو آگے ہیں. یہ ناپ تول میں کمی ہے. چاہے آپ زمین خریدیں, پہلے 272 کا مرلہ ہوا کرتا تھا, آج 225 کا مرلہ ہو گیا ہے. مجھے یہ بتائیں ناپ تول میں کمی ہے یا نہیں؟ اب ناپ تول میں کمی کرنے والے کہتے ہیں کہ نہ جانے جی یہ زلزلے اور سیلاب کیوں آتے ہیں. انہیں پھر بھی گناہ کا پتہ نہیں. یہ زلزلے اور یہ جو ہیں تو یہ آسمان سے یہ سیلاب پانی کیوں پھٹتا؟ میرے بھائیوں, ایک صحابی رسول مدینے کے اندر وہ اپنے اس وقت کے اشرفیوں کو چھاپ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اسلام نے سفید پوش کی بھی, مانگنے والے کی بھی, ہر ایک کی رہنمائی کی ہے. وہ چھال رہا ہے. اتنا امیر تھا, اور ایسے آپ نے دیکھا جو امیر ترین تھے 58 سیکنڈ کے اندر وہ مانگنے والے بن گئے تھے. اللہ کا نظام ہے, اللہ فٹ بال سے چاہے تو اس کو اٹھا کر بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو اٹھا کر فٹ بال کے اوپر بھیک مانگنے والا کر دے. وہ صحابی رسول کیا کر رہا ہے؟ وہ اشرفیوں اوپر نچا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا تو مدینے کے اندر آواز لگائے گا. آواز کیا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں, میری مدد کی جائے. وہ وقت آیا, لیکن وہ صحابہ اکرام تھے, آج ہمارے جیسے ہوتے تو اپنا وہ نظام ہی بنا لیتے مانگنے والا. حالانکہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر انسان پہ کوئی ایسا وقت آئے وہ اپنے بھائیوں سے احسن انداز میں وہ بات کر سکتا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ باغی اور عادی نہیں ہے, ان کا معاملہ اللہ کی ذات پر ہے. اگر وہ اس کو ذریعہ معاش بنائیں گے, میرا رب کہتا ہے ان کا پتہ میں اپنے سے کاٹ کے بندوں کی سپرد کر دیتا ہوں. پھر وہ بندوں سے مانگنے لگ جاتے ہیں, ان کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ صحابی رسول نے آواز لگائی, گھر والے ایک بندے نے 4 درہم دیے, دینار دیے, تو اس نے 2 واپس کیے. کہا تو ضرورت مند بھی ہے, 2 واپس کر رہا ہے. کہا آج میرے گھر میں 2 کی ضرورت ہے, 4 کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحابی رسول تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کہا آج اگر میں 4 لے کر جاؤں گا میں اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاؤں گا. آج میرے گھر میں کتنے کی ضرورت ہے؟ 2 کی ضرورت ہے. تو آج ہم نے اگر معاشرے کے اندر دین اسلام کو ذریعہ معاش بنا لیا, اور ذریعہ معاش بنا کر ہم نے کھانا ہے تو دین کے نام پر کھانا ہے,
کل قیامت والے دن آواز لگائیں گے آغثنی یا رسول اللہ، آغثنی یا رسول اللہ، ہماری مدد کیجئے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے تمہاری مدد میں نہیں کر سکتا، میں نے دنیا میں کہہ دیا تھا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ قرآن میں ایک بات کہہ رہا ہے حلال اور طیب۔ حلال اور طیب کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے انبیاء کو بھی کہا کہ آپ نے طیب کھانا ہے۔ حلال اور طیب، حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا، طیب وہ ہے کہ جس نے حلال کو حرام کر لیا۔ مثال کے طور پر ناپ تول میں کمی کر دیا، وہ جو رزق تھا حلال تھا، اس نے طیب کو حرام کر دیا، وہ حلال کو حرام کر دیا، اس کا لقمہ طیب نہیں ہے، اس کا لقمہ حرام کا ہے۔ یہ بھی کل آغثنی یا رسول اللہ کا ہے۔ اب اس کا کیس کیا ہوا؟ اس نے گوشت کے اندر ملاوٹ کر دی اور وہ حلال تھا، رزق حلال تھا، طیب سے اس نے بچا کر اس نے حرام کر دیا۔ اس نے اس کے اندر اپنی ڈنڈی ماری، اس کو طیب نہ کیا، اس نے حرام کر دیا۔ حرام کرنے کے بعد کیا ہوا؟ کل قیامت والے دن یہ بھی آواز لگائے گا آغثنی یا رسول اللہ۔ اور یہ آغثنی یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگانے والے چور، ڈاکو، زانی، شرابی، کبابی، ناک میں کمی کرنے والے، یہ دھوکہ کرنے والے، فراڈ کرنے والے کل میدان محشر پر جمع ہوں گے اور ان کا یہ نعرہ ہوگا آغثنی یا رسول اللہ۔ یہاں تو عشق رسول میں لگایا جاتا ہے، چونکہ ہم عشق رسول کا معنی بھی نہیں سمجھتے اور عشق رسول کو بھی نہیں سمجھتے۔ اگر چائنا ملک نہ ہوتا، چائنا کے اندر انڈسٹریاں نہ ہوتی اور وہ بتیاں نہ بناتا، وہ چمک اور دھمک والی کوئی چیز نہ بناتا، تو میرے بھائیوں پاکستان میں عشق رسول کے کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہ لے سکتا۔ یہ تو چائنا والوں کی مہربانی ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کا اور عاشق رسول بننے کا ہمیں موقع دیا۔ ہم بتیاں لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، چوری کی بجلی لگا کر، جھنڈیاں چمکا کر ہم اپنے گھر کو عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ کہو استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مسجدوں میں نور اللہ کا اعلان ہوتا ہے اور اللہ کو یہ گالی دی جاتی ہے، یہ گالی وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ایک مسلمان ان کو مبارکباد دیتا ہے کرسمس ڈے کی اگر، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو گالی دینے والے کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اور یہ نور اللہ وہی عقیدہ ہے، یعنی محمد رسول اللہ بھی اللہ کے نور میں سے نور جدا ہوئے نہیں۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ ایک انسان ہے، انبیاء ہیں، انسان ہیں، یہ بھی پیدا ہوئے اور ان کے بھی ماما، بھتیجا، چاچا سب ہیں۔ یہ نور ہدایت ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ بھی اگر سنت کے مطابق اپنے جوتے میں جوتی پاؤں ڈالیں گے، یہ نور ہے۔ کیوں؟ سنت نور ہے اور اس کے اوپر آپ کوشش کریں، آپ اللہ کے نبی کی سنت کو مانیں اور سنت پر عمل کریں اور رسول اللہ کا جو لائی ہوئی شریعت ہے اس پر عمل کریں اور عمل کر کے جنت کے حقدار بنیں۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف پوری کائنات ہو اور اس طرف یعنی محمد رسول اللہ پہ اپنا ایمان لا کر ایمان کا اظہار کیا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے بھائیوں، آپ حافظ ریاض صاحب کو جانتے ہوں گے، اس مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ان کا بڑا کنیکشن ہے، الحمدللہ معاون ہے مسجد کے۔ ان کے نسبتی برادر جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں اور ابھی جمعے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے اچھے انسان تھے۔ اور بھی جو لوگ فوت ہو گئے، ہمارے بھائی چودھری خالد کریم صاحب کی اہلیہ محترمہ فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
آپ کی ہر حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری بہنوں کا آنا، آپ کا آنا اس مسجد کے اندر اور اس مسجد کو آباد کرنے میں آپ لوگوں کا تعاون ہے. اللہ رب العالمین نعم البدل آپ کو اجر عظیم دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.